انسان اور اس کے مالک و خالق کے درمیان عدل کا تقاضا جہاں یہ ہے کہ اسی کو مانے، اسی سے مانگے، اسی سے ڈرے، اسی کے سامنے جھکے، اسی کے سامنے دامن پھیلائے۔ امام ابن عربی رحمہ اللہ فرماتے ہیں اس کا تقاضا یہ بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ کے رضا جوئی کو اپنے تمام خواہشات پر مقدم رکھے، اس کے حکموں کو بجا لائے، اس کے منع کی ہوئی چیزوں سے اپنے آپ کو بچائے، مامورات کو تسلیم کرے، منہیات سے اجتناب کرے۔ اگر کسی مرحلے پر نفس کی خواہشات اور اللہ تعالیٰ کے احکام میں ٹکراؤ کی صورت پیدا ہو جائے تو نفس کی خواہشات کو مغلوب کر دے اور اللہ کے حکم کو غالب کر دے۔ یوں ایسے ہی رسم رواج، قبیلے، برادری، سوسائٹی کی مرضی اور چاہت کچھ اور ہو، مالک حقیقی کی مرضی اور چاہت کچھ اور ہو تو سب کی مرضی اور چاہت کو جوتے کے نوک سے ٹھکرا دے، مالک حقیقی کی مرضی اور چاہت کو سر آنکھوں پر رکھ لے۔ اگر سیاسی قائدین، عوامی لیڈروں کا حکم کچھ اور ہو اور اس کریم اور رحیم آقا کا حکم کچھ اور ہو تو عدل کا تقاضا یہ ہے کہ لیڈروں کے حکم پر اللہ کے حکم کو ترجیح دے۔ اگر مسلمان ایسا نہیں کرتا تو وہ ظلم کرتا ہے، ہاں یہ ظلم ہے اور بہت بڑا ظلم ہے۔ آخر کیا وجہ ہے کہ آپ والدین کے نافرمان کو ظالم کہتے ہو، استاد کی باتوں کو ٹکرانے والے کو ظالم کہتے ہو، تھوڑا سا احسان کرنے والے سے سرکشی کرنے والے کو ظالم کہتے ہو، تو پھر کیا وہ شخص ظالم نہیں جو اپنے خالق و مالک، محسن و منعم کے حکم کو بڑی بے دردی سے ٹکرا دیتا ہے؟ کیسا ظالم اور کیسی بے انصافی ہو رہی ہے کہ لوگ اپنے 2 ٹکے کے لیڈروں کے لیے بڑے دھڑلے سے کہتے پھرتے ہیں قائد کے فرمان پر جان بھی قربان ہے، مگر وہ عدل اور انصاف کے پیکر مسلمان کہاں گئے جو اللہ کے فرمانوں پر جانیں قربان کرنے والے تھے، دنیا بھر کے فرمان رواؤں کو اپنے رحمان و رحیم کی آقا کی چوکھٹ پر نثار کرنے والے تھے؟ ارے مسلمان، تو کتنا ظالم اور سنگ دل ہو گیا کہ اللہ کے فرمان کو دوسرے کے فرمانوں پر قربان کر دیتا ہے۔ یاد رکھ یہ ظلم ہے، جبکہ تجھے عدل کا حکم دیا گیا ہے۔ جب تم اپنے خالق و مالک اور اپنے درمیان ہی عدل قائم نہیں کر سکتے تو پھر ساری انسانیت اور ساری دنیا میں نظام عدل کیسے قائم کرو گے؟ نظام عدل کے قیام کی باتیں کرنے والوں، پہلے اپنے اور احکام الحاکمین کے درمیان عدل قائم کرو، تب تمہاری باتوں میں وزن پیدا ہوگا، تمہاری تقریروں میں اثر ہوگا، تمہارے نعروں سے کفر کے ایوانوں میں زلزلہ برپا ہوگا، تمہاری کوششوں میں برکت پیدا ہوگی، تمہاری قربانیوں سے مشرق و مغرب میں نور اسلام جلوہ فگن ہوگا۔